اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے: یا اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری خوبیوں کے ساتھ، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ویسے تو ہر وقت اور ہر دم ہی توبہ اور استغفار کا اہتمام ضروری ہے اور بہتر ہے، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں خاص کر اس کی بہت ضرورت ہے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید جوڑے رکھے گا تو تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں بھی اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ ترمذی حسن۔ فائدہ: اس میں گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے، لیکن کون سے گناہگار؟ جو گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، لیکن شرط یہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ گناہ پر ڈٹے نہ رہیں، کیونکہ ڈٹے رہنے کے ساتھ توبہ اور استغفار ایک بیکار عمل ہے۔ جب انسان نے گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے بلکہ وہ مستقل اس کو کر رہا ہے تو اس کی بابت اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے ایک عجیب بات ہے، بلکہ اللہ سے مذاق ہے۔ اس لیے ان احادیث سے یہ سمجھ لینا ہے کہ صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھ لینے سے ہر چھوٹا اور بڑا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ نادانی ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنا توبہ نہیں ہے، صرف ایک درخواست اور دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق رد یا قبول فرماتے ہیں، جبکہ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے سے باز آ جائے، پھر اس پر بارگاہ الہی میں ندامت ظاہر کرے اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ آگے اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اس قسم کی سچی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور کوئی اور بادھا نہ ہو تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ ہر بڑے گناہ کی معافی کے لیے خالص توبہ ضروری ہے، البتہ چھوٹے گناہ توبہ کیے بنا بھی دوسری نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وضو سے، نماز سے، صدقہ و خیرات سے اور دوسرے اچھے اعمالوں سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہے ان کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔